السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید الفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم معزز سامعین، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث میں نے پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر وقت کی قدر و قیمت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ تمام کی تمام بہت بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، سب کی قدر کرنا ضروری ہے۔ شریعت مطہرہ میں قدر کرنے کی تاکید بھی آئی ہے، لیکن بعض نعمتیں عظیم شان ہوتی ہیں، ان کی طرف توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ان عظیم شان نعمتوں میں سے ایک نعمت وقت کی نعمت ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العصر میں قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے زمانے کی، بلا شبہ انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور ایک دوسرے کو نیکی کی نصیحت کرتے رہے، ایک دوسرے کو صبر رکھنے کی تلقین کرتے رہے۔ یہ سورۃ العصر کا ترجمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر زمانے کے عظیم شان ہونے کی وجہ سے اس کی قسم کھائی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو زمانے اور وقت کی نعمت عطا فرمائی۔ اب یہ نعمت وقت اور عمر ہر ایک کی الگ الگ ہے، کسی کی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، کسی کی 60-70 سال کی زندگی ہے، کسی کو 100 سالہ زندگی نصیب ہوتی ہے، کسی کی بہت کم، کسی کی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال دنیا میں جو بھی آیا انسان وقت کی، عمر کی نعمت لے کر ضرور آیا۔ کامیاب ہے وہ انسان جو اس نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کرے۔ محترم ناظرین، آج دسمبر کی 30 تاریخ ہے، بہت جلد 2023 رخصت ہونے والا ہے۔ 2024 ہماری زندگی میں عیسوی کیلنڈر کی شروعات ہونے والی ہے۔ وقت نہایت تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے، پتہ بھی نہیں چلا ابھی سال شروع ہونے کو تھا کہ اتنی جلدی سال ختم ہو گیا۔ انسانی زندگی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو پیشین گوئیاں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی، قیامت کے قریب وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سال مہینوں کی طرح گزرے گا، مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا، ہفتہ دن کی طرح گزرے گا، دن گھنٹے کی طرح گزرے گا، گھنٹہ اتنا مختصر ہو جائے گا جیسے آگ کا شعلہ گھاس کے تنکے کو جلا کر کے راکھ کر دیتا ہے، جھٹ سے جل کر بجھ جاتا ہے۔ اس طریقے سے گھنٹہ اور منٹ اتنی تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 2260 پر 6 نمبر کی۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزرے گا اس کو مثالوں سے ہمیں سمجھایا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مختلف اوقات کی قسم کھائی، جس سے پتہ چلتا ہے وقت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اللہ کے نزدیک۔
قرآن میں اللہ نے کہا سورۃ الفجر میں والفجر، فجر کی، صبح کی وقت کی قسم کھائی، واللیل اذا یغشا میں واللیل کہہ کر رات کی قسم کھائی، صبح کی، رات کی قسم اللہ کھاتے ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا کہہ کر چاشت کے وقت کی قسم اللہ کھاتے ہیں، والعصر کے اندر والعصر کہہ کر زمانے کی قسم کھا کر اللہ کہتے ہیں فجر، صبح، چاشت، رات، دن، زمانہ، اس کی قسم کھا کر اللہ کہتے ہیں وقت کی قدر کرنا سیکھو۔ زندگی میں یہ جو وقت ہے ہاتھ سے نکل گیا پھر دوبارہ پلٹ کر نہیں آتا۔ احادیث مبارکہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کیا ہے، لوگوں کو ترغیب دی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ نقصان میں رہتے ہیں، غفلت میں رہتے ہیں، ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے، فرصت کا موقع، اس کے بارے میں اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جسمانی صحت اور اس کی زندگی میں فری ٹائم، فرصت کا موقع، یہ جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ یہ نعمت ہمیشہ رہنے والی نہیں، ان کو کبھی زوال بھی آتا ہے۔ صحت کے پیچھے بیماری لگی ہے، فرصت کے پیچھے مشغولی لگی ہے، جوانی کے پیچھے بڑھاپا لگا ہے، زندگی کے پیچھے موت پڑی ہے، مالداری کے پیچھے غریبی لگی ہوئی ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ یہ نعمتیں ہمیشہ آپ کے پاس رہیں گی، آج اس کو فرصت میں گزار لو، کل سے انشاءاللہ نماز پڑھ لیں گے، پرسوں سے نمازیں شروع کر دیں گے۔ شیطان ہمیں سمجھاتا ہے، ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر 10 سال کے ہو گئے نماز پڑھنا شروع نہیں کیے، 20 سال کے ہو گئے نماز پڑھنا شروع نہیں کیے، 30 سال کے ہو گئے نماز پڑھنا شروع نہیں کیے، 40 سال کے ہو گئے نماز پڑھنا شروع نہیں کیے۔ شیطان سمجھاتا ہے ابھی وقت بہت ہے، زندگی بہت لمبی پڑی ہے۔ محترم ناظرین، کیا ہم نے بچوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ جوانوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھے؟ کیا ہم نے ایسا ہی دیکھا ہے کہ بڈھے ہو کر ہی مریں گے، زندگی مکمل ہی ہو کر ہم مریں گے، اس سے پہلے کسی کی موت نہیں آئے گی؟ ایسا تو نہیں ہے۔ کتنے جنازے ہم نے بچوں کے اٹھائے، کتنے جنازے ہم نے جوانوں کے اٹھائے، کتنے جنازے ہم نے دلہا دلہن کے دیکھے، کتنے جنازے ہم نے بڑھاپے میں دیکھے۔ تو موت ہر ایک زندگی کے پیچھے لگی ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اوقات کو کس جگہ پر صرف کر رہے ہیں، یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ وعن علمہ فیما فعل وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وعن جسمہ فیما ابلاہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن بندہ اس وقت تک کھڑا رہے گا جب تک اس سے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جاتا۔ اللہ پوچھیں گے اپنی زندگی کیسے گزاری، ان عمرہ فیما افناہ، اپنی زندگی کیسے گزاری اللہ پوچھیں گے۔ اپنے علم پر کتنا عمل کیا اللہ پوچھیں گے۔ تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا، کیسے خرچ کیا اللہ پوچھیں گے۔ چوتھا سوال، اپنے جسم کو کس کام میں کھپائے رکھا، اپنا جسم، اپنا بدن اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی تابعداری میں گزاری یا اللہ کی نافرمانی میں گزاری؟ اپنی زندگی کیسی گزاری، اللہ کو ہمیں جواب دینا ہے۔ کیا ہمیں آخرت کے دن پر یقین نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے بارے میں، علم کے بارے میں، مال کے بارے میں، جسم کے بارے میں جواب دینا ہوگا فرماتے ہیں کتنی ہم نے تیاری کی؟ کیا ہم اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ان سوالوں کے جواب
کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری ہے؟ غور کر کے دیکھیں، بچپن کا زمانہ 15 سال کا، 13 سال کا، 14 سال کا، یہ تو معاف ہے۔ اس کے بعد سے ہماری کاؤنٹنگ شروع ہے، حساب کتاب ہمارا شروع ہے، موت کی آخری سانس تک سارے ریکارڈ محفوظ کیے جا رہے ہیں، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، زمین گواہ بن رہی ہے، ہاتھ پیر ہم پر گواہ بن رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن سوال و جواب ہوگا، پھر بھی ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہماری نادانی نہیں ہے؟ ہم کب تک خواب غفلت میں پڑے رہیں گے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، مسند احمد کی یہ روایت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر قیامت قائم ہو جائے، تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا سا پودا ہو، اگر وہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہو حساب کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے اسے لگا لے تو اسے ضرور لگا لینا چاہیے۔ مطلب حدیث کا کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں سکرات کی حالت سے پہلے انسان کو موقع ہے نیک اعمال کرنے کا۔ دنیاوی زندگی میں قیامت آنے سے پہلے انسان کے پاس موقع ہے نیک اعمال کرنے کا۔ اگر کوئی بندہ قیامت تک زندہ رہتا ہے، اس کے پاس موقع ہے قیامت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کا حساب کریں، موت آنے سے پہلے سکرات کی حالت شروع ہونے سے پہلے انسان کے پاس موقع ہے نیک اعمال کرنے کا۔ جتنا ہم اس کو غنیمت سمجھ کر عبادتوں میں گزاریں گے اتنا ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ 100 مرتبہ میں سبحان اللہ کہوں، اس کا ثواب کل مجھے ضرور ملے گا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے وہ ضرور اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ میں جنت کمانے کی کوشش کروں، میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں، اللہ کو منانے کی کوشش کروں، ضرور میں منا کے رہوں گا، ضرور میں راضی کر کے رہوں گا، جنت میں ضرور حاصل کر کے رہوں گا، آخرت کو میں بہتر بنا کر رہوں گا، میری کوشش ہے پوری ہو کر رہے گی انشاءاللہ۔ کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، ہمارے اعمال کا بدلہ ہمارے ہاتھوں میں ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَىٰ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَىٰ۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہم نے نیکی کی ہے اس کو بھی ہم حاضر پائیں گے، وہاں ہم دیکھیں گے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہم نے گناہ کیا ہے اس کو بھی ہم وہاں حاضر دیکھیں گے۔ محترم ناظرین، ہم وہاں اپنے ہاتھوں سے بدلہ پائیں گے اچھے اور برے کا۔ اس وقت میں انسان کو افسوس ہوگا جس نے اپنی زندگی کو غفلت میں گزار دی ہو۔ اس کے سامنے موقع تھا نماز پڑھنے کا، اس کے سامنے موقع تھا قرآن کی تلاوت کرنے کا، اس کے سامنے موقع تھا ذکر کرنے کا، اس کے سامنے موقع تھا درود پڑھنے کا، اس کے سامنے موقع تھا دین پر چلنے کا، نیکیاں کمانا چاہے کما سکتا تھا، اس نے نہیں کمایا۔ کل قیامت کے دن جب دیکھے گا نیک اعمال کا بدلہ لوگوں کو مل رہا ہے اور میں خالی ہاتھ کھڑا ہوں، تو اس وقت میں افسوس ہوگا، اے کاش میں اپنی زندگی کے اوقات کو عبادت میں گزار کے آیا ہوتا تو آج میں بھی یہاں ثواب پا لیتا۔ محترم ناظرین، بندہ اللہ سے کہے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے میرا اللہ دوبارہ مجھے بھیج، دوبارہ مجھے زندہ کر، میں صدقہ کر کے آؤں گا، نمازیں پڑھ کے آؤں گا، روزے رکھ کے آؤں گا، دین پہ چل کے آؤں گا۔ وہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ جنت یا دوزخ ہے، جنت میں جانے والے ہمیشہ جنت میں رہ جائیں گے، دوزخ میں جانے والے ہمیشہ کے لیے جلتے رہ جائیں گے۔ ہاں، اللہ کسی پر رحم کرے، جہنم سے اٹھا لے، ایمان کی بدولت ایک نہ ایک دن بندہ اللہ کے رحم و کرم کے طفیل جہنم سے نکل کر آئے گا، جنت کو ضرور جائے گا۔ لیکن غور کریں، ہم اپنی زندگی کے اوقات غفلت میں گزارتے ہیں تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ اگر ہم عبادتوں میں گزارتے ہیں تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آج تمہارے سامنے موقع ہے نیکی کرنے کا، نیکی کر لو، کل کے دن بہت پچھتاؤ گے۔ حضرت معقل بن یسار
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हुल्यतुल औलिया के अंदर ये रिवायत मौजूद है, अबू नईम की ये रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान की ज़िंदगी में दिन जब शुरू होता है हर सुबह, रात जब शुरू होती है हर शाम, दिन और रात इंसान की ज़िंदगी में एक नई नियामत है। हर नया दिन नियामत बनकर इंसान की ज़िंदगी में तुलू होता है। हर रात इंसान की ज़िंदगी में नई रात एक नियामत बनकर उसकी ज़िंदगी में आती है। दिन इंसान से कहता है, ऐ इब्न आदम, मैं नई मखलूक हूँ, मैं कल क़यामत के दिन तुम्हारे अमल की गवाही दूंगा, बस तुम मुझ में अमल खैर कर लो। आज दिन तुलू हुआ है तो दिन कहता है कुछ नेकी कर लो, कल क़यामत के दिन मैं तुम्हारे आमाल की गवाही दूंगा। याद रखना, मैं गुज़र गया, दिन कहता है यूं ही टाइम पास हो गया, गफलत में गुज़र गया, फिर तुम मुझे कभी भी देख नहीं सकोगे। इसी तरह रात भी कहती है, रात कहती है तुम्हारी ज़िंदगी में एक नियामत बनकर मैं आई हूँ, इस रात को तुम इबादतों में गुजार लो, गुनाहों से अपने आप को बचा लो। मैं अगर गफलत में गुजर गई दोबारा तुम नहीं देख सकते मुझे। ये रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ज़रा गौर करके देखें, कितने दिन, कितनी रातें, कितने महीने, कितने साल हमने अल्लाह की नाफरमानी में गुजारे। मोहतरम नाज़रीन, आज हमारे सामने मौका है। 80 साल का बूढ़ा खुदा के दरबार में आकर कहता है, या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी नादानी हुई, गफलत हुई, या अल्लाह सच्ची पक्की तौबा करता हूँ, या अल्लाह मुझे तो माफ़ कर दे। अल्लाह माफ़ करने को तैयार है। आज भी हमारे सामने मौका है, हम अल्लाह से माफ़ी मांग ले। हुकूकुल्लाह अल्लाह माफ़ कर देंगे। बंदों का जो हक़ है वो अदा कर दो, अल्लाह से माफ़ी मांग लो, वो भी माफ़ हो जाएंगे, गुनाहों से पाक साफ़ हो जाएंगे। अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं, सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। आज हमारे सामने मौका है, तौबा कर लो। इस मौके को हाथ से जाने मत दो। याद रखो, सेहत के पीछे बीमारी लगी है, ज़िंदगी के पीछे मौत लगी है, फुर्सत के पीछे मशगूली लगी है, मालदारी के पीछे गरीबी पड़ी है। इंसान बच कर नहीं जा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत समझो, बीमारी से पहले सेहत को गनीमत समझो, मोहताजगी से पहले मालदारी को गनीमत समझो, मसरूफियत से पहले फुर्सत के मौके को गनीमत समझो, मौत से पहले ज़िंदगी को गनीमत समझो। मुस्तदरक हाकिम की ये रिवायत है। इंसान की ज़िंदगी में जवानी, सेहत, मालदारी, फरागत और फिर ज़िंदगी, इन 5 चीज़ों की तरफ इशारा किया गया। ऐसा मत समझो जवानी के बाद कभी बुढ़ापा नहीं आता, ये मत समझो सेहत के बाद कभी बीमारी नहीं आती, ये मत समझो मालदारी के बाद कभी गरीबी नहीं आती, ये मत समझो ज़िंदगी हमेशा रहेंगी, मौत नहीं आती, ज़रूर आकर रहेगी। ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरुजिम मुशय्यदा, अल्लाह कुरान में कहते हैं, तुम जहाँ कहीं रहो मौत तुम्हें पकड़ कर रहेगी। मजबूत महल्लात में क्यों ना हो, ज़रूर मौत आकर रहेगी। कोई मौत से छुटकारा किसी को नहीं है। मोहतरम नाजरीन, हम गनीमत समझे इन चीज़ों को। आज हमारे सामने दिसंबर का महीना ख़त्म होकर कैलेंडर ख़त्म होता है 2023 का, 2024 का नया कैलेंडर शुरू होता है। तो ये कैलेंडर हमें बेदारी पैदा करता है, हमें जगाता है, माजी का एहतिसाब करो। पिछली ज़िंदगी तुम्हारी, अब तक तुम्हारे 40 साल पूरे हो गए, अब तक तुम्हारे 45 साल पूरे हो गए, अब तक तुम्हारे 55 साल पूरे हो गए, अब 56 शुरू, अब 60 शुरू। तुम्हारी ज़िंदगी के पिछले दौर का थोड़ा हिसाब करो, कितना मैंने अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजारे हैं, कितना मैंने नाफरमानी में गुजारे हैं। सोचें, थोड़ी देर के लिए अल्लाह के सामने आंसू बहाएं, अल्लाह से कहें, या अल्लाह, जो नहीं करना था वो मैंने कर दिया,
آئندہ سے نہیں کروں گا، یا اللہ سچی پکی توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے۔ آئندہ کی زندگی میں نئے عزم کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ، نئے ارادے کے ساتھ آنے والے جنوری کا ہم استقبال کریں گے، ویلکم کریں گے۔ اللہ سے یہ ارادہ رکھیں گے انشاءاللہ آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا، نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گا، نمازوں کی پابندی اہتمام سے کروں گا۔ یا اللہ اب تک میں غفلت کی زندگی میں سوتا رہا، اب میں جاگ گیا ہوں، یا اللہ تو مجھے ہدایت دے، نیک کاموں کی توفیق دے، میں نیک کام کروں گا، قرآن پڑھوں گا، یا اللہ تیری رضا کے سب کام کروں گا، تجھے ناراض کرنے والے کوئی کام نہیں کروں گا۔ آگے کا لائے حمل تیار کریں، یہ اصل چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نئے کیلنڈر سے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ہم ذرا سوچیں زندگی ہماری کیسی گزری، آگے کیسے گزارنا۔ قرآن میں اللہ پاک سورۃ الحشر میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آگے تم نے کیا بھیجا اس کی فکر کرو، اس پر غور کرو، تم نے قیامت میں کام آنے والی چیز کے بارے میں کتنی تیاری کی، کیا تم نے آگے کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ ذرا سوچیں، ذرا سمجھیں، اپنی زندگی کو سنبھالنے کی پوری کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں میں شرمندہ تب ہوتا ہوں میری زندگی میں کوئی ایک وقت ایسا گزرے جس میں اپنے اللہ کو راضی نہیں کر سکا، میرے عمل میں اضافہ نہیں ہو سکا، یوں ہی وقت میرا ٹل گیا، گزر گیا تو میں بہت شرمندہ ہوتا ہوں۔ یہ تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت۔ صحابہ کی اللہ کے نبی نے ایسی تربیت فرمائی، ایک وقت بھی اگر غفلت میں گزرتا ہے، شرمندہ ہوتے ہیں، اس وقت کا میں اللہ کو کیسے حساب دوں گا۔ ہمیں کرنے کا کام یہ ہے۔ حضرات صحابہ اپنے بچوں کو نئے سال پر یہ دعا سکھاتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان، اے اللہ اس نئے سال کو ہمارے اوپر امن و ایمان کا، سلامتی اور اسلام کا، اپنی رضامندی کا مہینہ بنا دے، شیطان سے مولا ہماری حفاظت فرما لے، اپنی پناہ میں رکھ دے۔ دو کام کرنے کے ہیں، ماضی کا احتساب کرو، گزشتہ دن سال ہمارے کیسے گزرے، غلط راستے پہ گزرے ہیں تو اللہ سے رونا دھونا دھو کر توبہ کر کے معافی تلافی کر لو۔ اگر آپ کی زندگی سبحان اللہ اچھے راستے میں فی سبیل اللہ گزری ہے، خوشی کا اظہار کرو، آگے کے لیے اور اچھے ارادے پیدا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، ترمذی کی روایت ہے، تم خود اپنا حساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ ہمیں خود اپنا حساب کر لینا چاہیے، کل قیامت کے دن پچھتانے سے پہلے آج ہمارے سامنے موقع ہے، اس کو ہم غنیمت سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں اس بات پر توجہ دلاتی ہیں کہ ہم صحت کے موقع کو، فرصت کے موقع کو، زندگی کے موقع کو غنیمت سمجھیں، اور جہاں تک ہو سکے اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی تابع داری میں اس کو گزارنے کی پوری کوشش کریں۔ نافرمانی میں ہرگز نہیں۔ ہیپی نیو ایئر، خوشی منانے کا موقع ہمیں نہیں ہے، ہمیں تو فکر کرنا شریعت سکھاتی ہے۔ زندگی تمہارے کیسے گزری وہ دیکھو، آگے کیسے گزارنا وہ سیکھو۔ ہیپی نیو ایئر منا کر گناہوں میں اپنا وقت نہیں گزارنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ یہود و نصارہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہیں، ان پر اللہ کا غضب اترتا ہے، وہ لوگ صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کی ہمیں پیروی نہیں کرنا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذلکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ اللہ ہم سے قرآن میں کہتا ہے گمراہ بددین لوگوں کی پیروی مت کرو۔ یہود و نصارہ گمراہ ہیں، بددین ہیں، ان لوگوں کی پیروی مت کرو، اس لیے کہ
تم کو راہ راست سے بھٹکا دیں گے وہ لوگ، بلکہ دین اسلام کی پیروی کرو، کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ شریعت کہتی ہے قرآن کی اتباع کرو، حدیث کی اتباع کرو، ہیپی نیو ایئر کہہ کر گناہ میں مت پڑو۔ قرآن میں اللہ پاک کہتے ہیں، سورہ نساء کی آیت ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو اپنے آپ پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کریں گے، مسلمانوں کے راستے کے بجائے دوسرا راستہ اختیار کریں گے، ہم اس کو جو کر رہا ہے کرنے دیں گے، اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ بہت بری جگہ ہے۔ دیکھیے، مسلمان ہو کر ہم یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کرنا، ہمیں اللہ رسول کی اتباع کرنی ہے، سنتوں کے پر ہمیں چلنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آنے والا سال ہمارے لیے امن و ایمان کا، سلامتی و اسلام کا اور اللہ کی رضا والے کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ نافرمانی سے اللہ ہماری بھرپور حفاظت فرمائے، شیطان کے مکر و فریب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آنے والا سال ہر ایک انسان کے لیے، خاص کر ہر ایک مسلمان کے لیے اللہ سلامتی والا بنائے، امن و امان والا بنائے، اللہ ظالموں کو ہم پر مسلط نہ فرمائے۔ آنے والا دن، آنے والا رات، آنے والا سال، آنے والا مہینہ، آنے والا ہفتہ اور گھنٹہ اللہ ہمارے لیے خیر کا بنائے، شر سے اللہ ہماری بھرپور حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔